علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے کہ کامیابی یعنی مثبت فکر اور صحیح محنت۔ ناظرین، یہ بڑا المیہ ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں کا، طلباء و طالبات کا، کہ وہ کامیابی کی اصل تعریف، اصل ڈیفینیشن سے واقف نہیں ہے کہ کامیابی کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور وہ کامیابی دلانے میں کون سے عناصر ہیں جو انہیں مدد کرتے ہیں۔ اس ضمن میں دو سب سے بڑے اور کلیدی جو عناصر ہیں اس میں ایک مثبت فکر یعنی پازیٹیو سوچ اور صحیح محنت۔ اس ضمن میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے اور ہم بات کریں گے خصوصاً امتحان کے حوالے سے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے طلباء سال بھر پوری اچھی پڑھائی کرتے ہیں، لیکن امتحان کے دنوں میں وہ بلا وجہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس درجے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ سال بھر انہوں نے کتنی اچھی طریقے سے پڑھائی کی تھی۔ کچھ بچے امتحان کے دنوں اور راتوں کا ذہنی تناؤ جھیل لیتے ہیں، امتحان گاہ پہ پہنچ کر وہ نامعلوم عناصر سے متاثر ہو کر بھول جاتے ہیں کہ وہ پورا سال اچھی پڑھائی کرتے آئے تھے اور اس کو اب صحیح طریقے سے کامیابی کا روپ انہیں دینا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے کئی بچے، ان میں ذہین بچوں کا بھی شمار ہے، کہ امتحان گاہ میں جا کر نہ جانے کن عناصر سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ ناکام ہو کر ہی آتے ہیں۔ آج ہم اسی ضمن میں دیکھیں گے کہ امتحان کے شب و روز، امتحان کے دن و راتوں میں، امتحان گاہ کے باہر، ایگزام ہال کے باہر، اور امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں کیا خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، جو اکثر نگیٹو خیالات ہوتے ہیں، منفی فکر ہوتی ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، اور وہ انہیں جکڑ لیتے ہیں یہ سارے منفی خیالات، اور اس آگ میں تیل ڈالتے ہیں ان کے دوست و احباب اور کبھی کبھی رشتہ دار بھی، اور یہی منفی سوچ کی دیمک جو ہے وہ ان طلباء کے پورے سال کی محنت کو چاٹ ڈالتی ہے۔ آئیے آج ہمیں دیکھیں کہ کیا کیا منفی خیالات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور ان کو مثبت کیسے بنائیں گے، پازیٹیو کیسے بنائیں گے۔ وہ سارے نگیٹو خیالات ہوتے ہیں جنہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ان کو پازیٹیو کیسے بنائیں گے، مثبت کیسے بنائیں گے، تاکہ وہ کارآمد ثابت ہوں اور ان کی محنت جو ہے اس پر پانی نہ پھرے۔ پہلے ہم بات کریں گے امتحان کے دنوں اور راتوں میں کیا کیا منفی خیالات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اب وقت بہت کم ہے اور پڑھائی زیادہ۔ اس فکر میں، یہ فکر کیسی مکمل منفی فکر ہے، مکمل نگیٹو خیال ہے، یہ اس کا شکار بنے رہتے ہیں۔ آئیے اس کو پازیٹیو بنائیں، اس کو مثبت بنائیں اس فکر کو، اور مثبت فکر یہ ہونی چاہیے کہ اتنا ہی وقت سبھی طلباء کے پاس ہے، یعنی اس نے سوچنا یہ ہے کہ جس وقت کی کمی کا وہ شکار ہے، سارے طلباء اس کا شکار ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ اسی وقت میں سے وقت چرا رہے ہوں گے، اسی وقت میں سے وقت پیدا کر رہے ہوں گے، اور اپنا تھوڑا سا بھی وقت وہ وقت کی کمی کا رونا لونے کے لیے وہ نہیں نکالتے ہیں۔ اس لیے یقیناً
جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے پہلا جو نگیٹو خیال تھا کہ وقت بہت کم ہے اس کا اور پڑھائی بہت زیادہ ہے، اس کو مثبت یوں بنائیے کہ سبھی طلباء کے پاس اتنا ہی وقت ہے۔ دوسرا منفی خیال یعنی امتحان کے دنوں میں بچوں کے دلوں میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کتاب کے یا نصاب کے باہر سے سوال پوچھے گئے تو اکثر و بیشتر ہمارے بچے اس منفی، اس نگیٹو خیال کا شکار بنے رہتے ہیں کہ کتاب سے باہر آیا تو اس کو پازیٹیو بنائیے، اس کو مثبت بنائیے، اور مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ کتاب کے باہر سے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور سائنس میں جو چیلنجنگ سوالات ہوتے ہیں ان کی بنیاد بھی درسی کتاب ہی ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک ہی ہوتی ہے۔ ان سوالات کو وہ تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا گھما پھرا کے پوچھتے ہیں۔ تیسرا نگیٹو خیال، منفی سوچ ایگزام کے دنوں میں، امتحان کے دنوں میں اور راتوں میں ہمارے بچوں کے یہ آتا ہے، وہ یہ کہ رات بھر جاگ کر پڑھائی پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھائی ایگزام کے دنوں میں، امتحان کے دنوں میں، اس کا مطلب رات بھر جاگنا ہی ہے اور رات بھر جاگ کر ہی کامیابی ملتی ہے۔ یہ نگیٹو خیال ہے، یہ منفی سوچ ہے۔ آئیے اس کو پازیٹیو بنائیں، اس کو مثبت بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ رات بھر جاگنا جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے سخت محنت کے بجائے صحیح محنت، اس پر زور دیجیے، اس پر کام کیجیے، کیونکہ سخت محنت جو ہے اس کو ہارڈ اسٹڈیز کرتے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، کئی بار پڑھ رہے ہیں، کئی یادیں ہو رہے ہیں، کئی ریویژنز ہو رہے ہیں، یہ ہارڈ اسٹڈیز ہے، یہ سخت پڑھائی ہے۔ سخت پڑھائی کو سمارٹ اسٹڈیز یعنی صحیح محنت کا روپ دیتے ہیں، تو یہ خیال جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، نگیٹو خیال جو ہے۔ چوتھا نگیٹو خیال، اور وہ یہ ہے، سوچتے ہیں بچے پڑھائی کرتے کرتے امتحان کے دنوں میں، اور وہ یہ ہے کہ کلاس کے ذہین بچوں کی پڑھائی کب کی مکمل ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھیے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ شیطانی خیال، ایک وہم ہے کہ اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریٹ کرنے کے بجائے، اپنی پڑھائی پہ توجہ دینے کی بجائے وہ سوچ رہے ہیں ایگزام کے دنوں میں، راتوں میں، کہ ان کے کلاس کے دوسرے بچے کیا کر رہے ہوں گے، وہ اس وقت جو ہیں وہ خوب پڑھائی کر رہے ہوں گے وغیرہ۔ اس کو پازیٹیو بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بھلے ہی رات بھر پڑھ رہے ہوں گے، ان کے کلاس کے جو بچے ہیں خوب پڑھ رہے ہوں گے، ان کے خوب پڑھنے، کم پڑھنے، ایوریج پڑھنے، اس سے ان کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ وہ سوچنے کی بجائے اب وہ یہ سوچیں کہ ان کے پاس جو وقت بچا ہوا ہے اس کو وہ کیسے بروئے کار لائیں گے، اس کو وہ کیسے کام میں لائیں گے۔ ہم یہ منفی خیالات جو کہ ہمارے بچوں کے محنت کا بہت بڑا قاتل ہے۔ اگلا نگیٹو خیال جو آتا ہے وہ یہ ہے، کوئی نہ کوئی یہ کان میں بات ڈالتے رہتا ہے، کوئی دوست احباب، رشتہ دار، کہ گئے سال پرچے بہت آسان آئے تھے، اب اس بار پرچے جو ہیں وہ بہت مشکل ہوں گے۔ اور یہ اندیکھی جو آفت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آسان ہے مشکل ہے، لیکن اس کے بوجھ تلے ہمارے بچے جو ہیں وہ دبے رہتے ہیں۔ آئیے اس منفی خیال کو مثبت بنائیں، اور وہ خیال یہ ہے کہ اچھی پڑھائی اور اچھی محنت ہی کامیابی کی شرط ہے۔ اس قسم کی افواہوں پر بالکل توجہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ امتحان کے دن اور امتحان کے راتیں جو ہیں وہ کچھ بچوں کے لیے محض افواہیں پیدا کرنے، ان کو پھیلانے اور بڑے قاعدے سے پھیلانے کے دن اور رات ہوتے ہیں، اور اس میں وہ بالکل مصروف ہوتے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نصب العین نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے یہ اپنی افواہوں کی فیکٹری جو ہے وہ امتحان کے دنوں اور راتوں میں مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے
ہم بات کریں کہ 6 نمبر کا ایک منفی خیال. منفی خیال اس دنوں میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کہہ رہے تھے کہ گزشتہ سال ایک بچہ ایسا بھی فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا امتحان میں، جو 16 گھنٹے پڑھائی کرتا تھا. دیکھیے کہ یہ جو منفی خیال ہے اس کو مثبت بنائیے، اور وہ یہ ہے کہ ہوا ہوگا 16 گھنٹے 18 گھنٹے پڑھائی کی ہوگی، لیکن اس نے صحیح سمت میں اور صحیح ڈائریکشن میں اس نے پڑھائی نہیں کی ہوگی. اس کی پڑھائی کی سمت ہی غلط ہوگی. اور پڑھائی کی سمت کی بات جب آتی ہے، یہ سمت کیا چیز ہوتی ہے، ڈائریکشن کیا چیز ہوتی ہے، میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ غلط سمت میں کتنی ہی محنت کی جائے تو وہ کیسے ناکام ہوتی ہے. مثال یہ ہے، ایک بچہ ایک دروازہ دھکیل رہا تھا، دھکیل رہا ہے صبح سے شام تک. صبح 10 بجے دھکیلنے شروع کیا، شام کے 6 بجے تک وہ دھکیل رہا ہے، دروازہ کھل نہیں رہا ہے. شام کو 6 بجے جو ہے اس بچے کی نظر اس دروازے کے ہینڈل پر پڑی. اس ہینڈل پر لکھا ہوا تھا پل اپنی طرف کھینچو. جو دروازہ اپنی طرف کھینچ کے کھلتا ہے اس کو وہ دبا کے دھکیل کے کوشش کرتا کھولنے کی. دیکھیے محنت 8 گھنٹے ہوئی، صبح 10 بجے سے شام کے 6 بجے تک، لیکن محنت غلط سمت میں ہوئی، غلط ڈائریکشن میں ہوئی. اس لیے اس محنت کی قیمت 0 ہے، 0 ہے، بگ 0. تو 16 گھنٹے 18 گھنٹے پڑھائی کرنے والے جو بچے ہیں ان کا معاملہ بھی یہی رہا ہوگا. 7واں منفی خیال، اور وہ یہ ہے، اور سب سے بڑا منفی خیال یہی ہے کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے پورا سال جو پڑھا ہے وہ مجھے یاد نہیں رہے گا. بچوں کی بڑی شکایت کہ مجھے وہ یاد نہیں رہے گا. اس کو مثبت بنائیے. مثبت خیال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ صرف ایک وہم ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. ایک شیطانی خیال ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی آپ نے چیز پہلے پڑھی ہے، جون مہینے میں پڑھی ہے، اس کو آپ نے ستمبر مہینے میں اس کا ریوائز کیا ہے، دسمبر مہینے میں اس کو دوسرا اعادہ کیا، دوسرا ریویژن کیا ہے، فیبروری مارچ میں آپ کا امتحان ہے. امتحان کی رات میں کتاب کھولتے ہی پہلا ہی وہم آتا ہے سب کچھ بھول چکا ہوں، کچھ بھی یاد نہیں ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پھر سے پڑھنے کو شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. پھر سے پڑھنے کو شروع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پورے سال کی جو محنت تھی اسے پانی پھر گیا. جون، ستمبر، دسمبر، اس میں آپ نے جو محنت کیے تھے وہ ساری کی ساری محنت بیکار چلی گئی. تو آپ پھر سے اس کو پڑھنے کو شروع مت کیجیے. آپ یوں کیجیے کہ دماغ پہ زور دیجیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. فرض کیجیے جون مہینے میں آپ نے اپنے کوئی بات یاد کر لی. بھئی دوسری جنگ عظیم کی وجوہات کیا تھی؟ 10 پوائنٹس ہیں، 10 نکات ہیں، آپ نے جون مہینے میں یاد کر لی. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ امتحان کے دنوں میں وہ کتاب کھولتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ دماغ پہ زور دیجیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کو کچھ پوائنٹس یاد ضرور آ جائیں گے، رینڈم میں یاد آ جائیں گے، ایک کے بعد یاد نہیں آئیں گے. پہلے آپ کو 9 نمبر جو وجہ تھی، سبب تھی دوسری جنگ عظیم وہ یاد آئے گا، پھر 1 نمبر، پھر 7 نمبر، لیکن کم سے کم 3-4 آپ کو پوائنٹس اس کو بخوبی یاد آ جائیں گے. اور اس کے اوپر اور تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو 1-2 پوائنٹ اور یاد آئیں گے. اب آپ کتاب کھولیے اور دیکھیے کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو کچھ نکات یاد نہیں آ رہے تھے. لیکن اس وہم و گمان کا شکار مت ہو جائیے کہ آپ سب کچھ بھول چکے ہیں، آپ بالکل بلینک ہو چکے ہیں. بھولنے کی عادت کے تعلق سے ہم آئندہ کئی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کیسی یاد کرنے کی تکنیک کیا ہے اور ہم بھولتے کیوں ہیں. لیکن فی الوقت اس خیال کو اپنے ذہن سے امتحان کے دنوں میں اور راتوں میں بالکل نکال دیجئے کہ آپ جو ہے وہ یاد رکھنے کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، اور پورے سال کی محنت جو ہے وہ آپ کے پانی میں چلی گئی.
کہ ایسا اگر ہوگا تو آپ کے تعلق سے یہ بات ہوگی کہ آپ کتنے بھی ذہین ہوں، لیکن ہوگا یہ کہ آپ کو صرف امتحان کے راتوں پر منحصر رہنا پڑے گا، اور امتحان کی رات میں جو پڑھ لیا وہ صبح امتحان گاہ میں لکھ لیا، جو نہیں پڑھا ہے وہ پورے سال کتنی بار بھی پڑھا ہے اس کے باوجود آپ کو یاد نہیں ہے۔ اور امتحان کی راتوں میں پڑھائی پر منحصر رہنے والے بچے صرف پاس ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے، گرتے پڑتے، کبھی ٹاپ نہیں کر سکتے، کبھی اچھے مارکس نہیں لے سکتے، کبھی اچھے نمبر نہیں لے سکتے، کیونکہ امتحان کی راتیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اور پھر انہی بچوں پر یہ امتحان کی رات جو ہے وہ قیامت کی رات گزرتی ہے کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے اور پورے کے پورے بلینک ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے وہم جو آتا ہے، جو منفی خیال ہے، ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے، یہ ایک وہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ امتحان کے ان دنوں اور راتوں میں بچے کچھ باتوں کا طے نہیں کر پاتے ہیں اور اس ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، اور وہ منفی خیال ان کے ذہن میں آتے رہتا ہے کہ بھئی اب میں کہاں سے پڑھوں، درسی کتاب سے پڑھوں، کسی رہبر کتاب سے، کسی گائیڈ سے، کہاں سے پڑھوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی ادھیڑ بن کا وہ شکار رہتے ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ یاد رکھیں کہ درسی کتاب جو ہے وہ سب سے اہم کتاب ہے، اس کی جو گائیڈ، اس کی جو رہبر، یہ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ثانوی کتابیں ہیں، سیکنڈری کتابیں ہیں، لیکن درسی کتاب سب سے اہم ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے وہی آپ کو ریفر کرنا ہے، وہی آپ کو دیکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے پھر تو اس کے لیے آپ کو پورا سال کیا تیاری کرنی ہے اور پڑھائی کی کیا تکنیک اپنانی ہے، سن لیجئے بچوں، اور وہ یہ ہے کہ پڑھائی کرتے وقت آپ ہمیشہ ایک پینسل ہاتھ میں رکھیے، اور وہ پینسل جو ہے وہ آپ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ لکھنے میں فاؤنٹن پین، بال پین، اسکیچ پین، کئی قسم کے پین ہوتے ہیں، سب سے کمزور چیز ہے پینسل، اور بچوں آپ کی پڑھائی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے پینسل۔ والدین یہ دیکھیں کہ ان کے بچے جب پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں تب اپنے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس پینسل سے آپ کیا کریں گے کہ جو اہم نکات ہیں ان کو خط کشیدہ کر لیجئے، انڈرلائن کر لیجئے، اور ان اہم نکات کو جب آپ خط کشیدہ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایگزام کی راتوں میں آپ نے جو انڈرلائن کیے ہوئے ہیں الفاظ، صرف ان پر اگر آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ میں جو ہے وہ کانفیڈنس آتا ہے، آپ میں ایک اعتماد آتا ہے کہ یس یہ مجھے یاد ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ پینسل سب سے کمزور چیز، آپ کی جو قوت ارادی ہے، آپ کی جو خود اعتمادی ہے وہ آپ کی بڑھا رہی ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول کو بڑھا رہی ہے ایک پینسل، ذرا سی چیز۔ تو ایک امتحان کی راتوں میں آپ بلینک کبھی ہوتے ہیں، تو آپ کی پوری کتاب اگر بلینک ہے، اس پہ کوئی آپ نے نشانات نہیں کیے ہیں تو آپ اس میں بلینک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ یہ جو وہم ہے، آپ سب کچھ بھول چکے ہیں، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، اس کو بھی ذہن سے نکالیے، اور درسی کتاب سے پڑھوں یا کہاں سے پڑھوں، جو آپ نے نکات کو انڈرلائن کیا ہے، جہاں پہ ٹک کیا ہے، یہ ذرا سے ٹک آپ میں کانفیڈنس لیول، آپ میں خود اعتمادی اس کو بڑھا دیتی ہے کہ یس اتنا پورا سال میں نے پڑھا ہے، اتنا مجھے آتا ہے، اب اس کے آگے پڑھوں میں۔ تو یہ خیال آپ کے ذہن میں جو نیگیٹو خیال ہے اس کو پازیٹو بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ کے ذہن میں امتحان کے دنوں اور راتوں میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ امتحان میں اگر پرچہ لکھنے کی آپ کی رفتار کم ہوئی تو، دیکھو ایک کیسا ایک منفی خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی رفتار، اسپیڈ اگر کم ہوئی لکھنے کی تو کیا کریں گے؟ تو یہ بھی ایک وہم ہے۔ اس کو کرنا یہ ہے کہ
पढ़ाई का एक हिस्सा बनाना है आपको रोजाना की पढ़ाई का, और वो है लिखना। हमारे बच्चे उमूमन सिर्फ होमवर्क लिखते हैं, और वो भी बादिले नाख्वास्ता। होमवर्क जो लिखते हैं बड़े दिल पे जान पे आता है होमवर्क पूरा करने के लिए, बस वही लिखते हैं। लेकिन करना ये है कि इम्तहान के दिनों में खुसूसन जब सिर्फ आप पढ़ रहे हैं और लिखने की आपकी जो आदत है वो छूटी हुई है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और लिखने की आदत छूटी हुई है, तो उसके लिए आपको करना ये कि इम्तहान के इन दिनों और रातों में, रात के आखिर में जबकि पढ़ाई ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उससे 15 मिनट पहले आपने पूरे दिन में जो भी सवाल सबसे अच्छे तरीके से याद किया है, उस सवाल को आप जो है वो सबसे अच्छी तरह याद हुआ, उस सवाल को आप एक फुल स्केप पेपर के ऊपर इम्तहान के स्टाइल में बाकायदा हाशिया वगैरह बनाकर उस सवाल को आप लिखिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि लिखने की आपकी आदत बनी रहेगी और आपके लिखने की रफ्तार इम्तहान गाह में कम हो जाएगी। ये जो वहम, ये जो मनफी ख्याल है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस ताल्लुक से हम मज़ीद बात अपनी जारी रखेंगे। फिल वक्त व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शम्मे इल्म में हम जिस उन्वान पर बात कर रहे थे वो ये था कि कामयाबी यानी मुस्बत फ़िक्र और सही मेहनत। एक ख़याल जो इम्तहान के दिनों रातों में हमारे बच्चों को अक्सर सताते रहता है और अक्सर उसका वो शिकार होते रहते हैं, वो मनफी ख़याल ये है कि न जाने इम्तहानी पर्चे कैसे होंगे, उनका खदोखाल कैसे होगा। यानी अनदेखा खौफ, वो इम्तहानी पर्चे जो उन्होंने देखे भी नहीं हैं, बिला वजह एक खौफ के तहत आ जाते हैं कि ये पर्चे आखिर होंगे कैसे। इसको मुस्बत बनाइए, मेक इट पॉजिटिव, इस ख्याल को मुस्बत बनाइए। और वो ये मुस्बत बनाने के लिए करना ये है हमारे बच्चों को कि वो अगर इम्तहान से पहले जो मिसाली पर्चे होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हल करते हैं तो उनके लिए इम्तहानी पर्चे का खदोखाल जो है वो कोई माने नहीं रखेगा। और उसके लिए उन्हें करना ये भी है कि इम्तहान की रात में और सुबह इम्तहान गाह जाने से पहले वो कम से कम एक आध मॉडल पेपर पर, मिसाली पर्चे पर, पिछले सालों के बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के इम्तहान के पर्चों पर एक आध पर्चे पर अगर वो नज़र दौड़ाता है तो उसको जो है वो मालूम होता है कि कैसा इम्तहान है, कैसा पर्चा है। इम्तहानी पर्चे का खौफ जो है और बिलावजह का जो खौफ है वो उसके जहन से हमेशा के लिए निकल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पर्चे या मिसाली पर्चे हल करना इस मनफी ख्याल का जो है वो हल है। कई मरतबा कुछ इम्तहानात ऐसे होते हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 पेपर के वर्जन होते हैं, किसी को ए वर्जन, बी, किसको सी, किसको डी। अब ये जो मामला है ये भी बिलावजह हमारे बच्चों के जहनों पर एक ऑक्टोपस की तरह चिपका रहता है कि न जाने मुझे कौन सा आएगा, और वो जो वर्जन आएगा वो मुश्किल हुआ तो, और उसमें दूसरे बच्चों को आसान जाए, मुझे मुश्किल। इनको मालूम होना चाहिए कि जब ऐसा मामला होता है उस वक्त सारे सवालात जो हैं वो हम पल्ला होते हैं, उनकी कद्र व कीमत और उनके डेप्थ, उनकी गहराई और उसमें इस्तेमाल होने वाली जहानत, ये इसकी जो इकाई है वो यकसां रहती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को बहुत ही आसान सवालात हों और किसी को कुछ मुश्किल।
تو یہ خیال جو ہے اس کو بھی ہمارے بچوں نے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ ایک منفی خیال اس دوران جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اس کا نام ہے اٹکلیں۔ امتحان کے دوران اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ اٹکلیں لگاتے رہتے ہیں کہ گزشتہ سال یہ سوال پوچھے گئے تھے تو ممکن ہے اس سال یہ نہ پوچھے جائیں، گزشتہ سال اس سبق سے کافی سوال پوچھے گئے تھے تو ممکن ہے کہ اس سال نہ پوچھے جائیں۔ یہ خیال آتے رہتا ہے کہ اس سبق سے گزشتہ سال بہت سارے سوال پوچھے گئے تھے تو ممکن ہے کہ اس بار اس سے کچھ سوال نہ پوچھے جائیں، اور اس طریقے کی اٹکلیں جو ہیں وہ کئی بچوں کو بہت بھاری پڑتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ امتحان کے دوران ایسے پھر کئی سبق جو ہیں وہ آپشنز میں لیتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے یہ چھوڑیں گے، یہ پڑھیں گے یہ چھوڑیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور اکثر و بیشتر ان کی اٹکلیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ ایگزامینر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا کھیل بھی کھیل سکتا ہے کہ گزشتہ سال جو سوالات پوچھے گئے تھے 80-90% سوالات جو ہیں وہ اس بار پھر ریپیٹ کریں۔ اس لیے یہ اٹکلیں جو ہیں یہ منفی خیالات ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کو مثبت بنائیے کہ آپ کو پورا نصاب بہر صورت اور اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ امتحان کے ایک دنوں میں یہ خیال کچھ بچوں کے بلکہ کئی بچوں کو یہ بھی آتے رہتا ہے کہ اگر اس سال میں امتحان نہ دوں تو، جیسے ہی ان دیکھتے ہیں کہ ان کی پڑھائی برابر نہیں ہو رہی ہے، اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، یاد نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ایک سنہرا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس سال میں ڈراپ لے لوں، امتحان نہ دوں، اور اگلے سال بہت ہی بہترین طریقے کی پڑھائی سے میں اگلے سال امتحان میں شریک ہو جاؤں۔ ان کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگلے سال بھی ایسے بچے جو ہیں وہ امتحان کے ایک آدھ مہینے پہلے ہی جاگتے، اور اگلے سال بھی یہی خیال ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیوں نہ اس کے بعد میں زیادہ بہتر طریقے سے پڑھائی کروں اور پھر امتحان میں شریک ہو جاؤں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور ایسے بچے اکثر ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے، اور اس نگیٹو خیال کو، اس منفی خیال کو مثبت یوں بنائیے کہ جو کام آج آپ سے نہیں ہو رہا ہے وہ کل کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی بات کل آسان کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے آج جو ہے اس کو مان کے چلیے اور بھرپور تیاری کیجیے۔ یہ ساری باتیں تھیں کہ امتحان کے دنوں اور راتوں میں، امتحان کے شب و روز میں کیا کیا خیالات، منفی خیالات جو ہیں وہ جکڑ لیتے ہیں ہمارے بچوں کے دلوں کو اور دماغ کو، اس کو مثبت کیسے بنائیں۔ اب آ جائیے ایگزام ہال پہ پہنچتے ہیں، امتحان گاہ پہ۔ امتحان گاہ پہ، ایگزام ہال پہ جب ہمارے بچے جاتے ہیں وہاں پر، تو پھر اس امتحان گاہ کا ایک بلا وجہ ایک ٹینشن لیتے ہیں، ذہنی تناؤ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ امتحان گاہ پہ وہ کیا سوچتے ہیں بچے؟ جیسے ہی وہ دوسرے بچوں کو کچھ پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلا وجہ وہ خوف ان پر طاری ہوتا ہے، اور پہلا نگیٹو خیال، پہلا منفی خیال جو ہے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لگتا ہے دوسرے بچوں کی تیاری مجھ سے بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ بلا وجہ ایک احساس کمتری میں آ جاتا ہے کہ دوسرے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ بہتر طریقے سے۔ یہاں پر اس کو مثبت یوں بنانا ہے، پازیٹو یہ بنانا ہے، اور یہ کہ میں نے جو کچھ بھی تیاری کی ہے وہ صحیح ہے، میں نے جو کچھ بھی پڑھائی کی ہے وہ درست ہے، اور اسی کو لے کر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ فوراً ایگزام ہال پر دوسرا ایک منفی خیال اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ دوسرے بچوں کے ہاتھوں میں جو نوٹس اور گائیڈ وغیرہ نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ میرے گائیڈ اور میرے نوٹس سے وہ بہتر ہیں۔ یہاں پر بچوں کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ امتحان گاہ میں
वहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जो महज दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं और तरह तरह की किताबें और गाइड्स हाथों में लहराते हैं, अरे सब इसमें से आने वाला है, सब यही इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और हमारे कुछ बच्चे जो हैं उसको नोटिस लेते हैं बहुत सीरियसली और समझते हैं कि नहीं, ये जो मैं पढ़ा था वो सब गलत है और ये सही है। उनको समझना ये है कि ये जो दूसरों के हाथों में गाइड हैं या नोट्स नहीं हैं, इम्तहान गाह पे एग्ज़ाम हॉल में 10-15 मिनट पहले आप कोई नई किताब पढ़ने की कोई तजुर्बा आप कर ही नहीं सकते। वो तजुर्बा जो है वो आपको ले डूबेगा। इम्तहान गाह पे और कौन से मनफी ख्यालात आते हैं, उनको मुस्बत कैसे बनाएंगे। एक ख्याल ये भी आता है कि फौरन कि लगता है कि उनके जो नोट्स हैं उससे हटकर उनको कुछ पढ़ना चाहिए, एक बात ये आता है। और ये भी देखते रहते हैं, बल्कि हमारे बच्चों पर झांकते रहते हैं दूसरे बच्चों के इसमें कि वो कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कौन से सबक पढ़ रहे हैं, लगता है वही अहम है, हम भी उन्हीं को पढ़ते हैं। तो ये नकल जो है वो उनके लिए बहुत भारी पड़ती है। उनको यहाँ पर कि वो जो पढ़ रहे हैं उससे हटकर आपको ये सोचना है कि आपके असल मुश्किलात क्या हैं, कौन सा चैप्टर, कौन सा सबक आपका जो है वो मुश्किल है, आप उसको पढ़िए। देखा देखी कि वो जो पढ़ रहे हैं दूसरे बच्चे वही अहम है और उसी को आप पढ़ेंगे तो ये आपके नुकसानदेह साबित हो सकता है। इम्तहान गाह पे कई किस्म के बच्चे आते रहते हैं, अफवाहें भी फैलाते हैं कि आज का पर्चा जो है वो आउट हो गया है। ये मनफी ख्याल जो है वो बच्चों के जहनों में डालते रहते हैं। आपको इसको मुस्बत यूँ बनाना है कि इम्तहान के दिनों और रातों में किसी किस्म की कोई अफवाह, इम्तहान गाह पर पहुंचने के बाद भी किसी किस्म की कोई अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना अगर आप वाकई कामयाबी चाहते हैं। तो इम्तहान गाह पर जो वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे होते हैं, उर्दू मीडियम वगैरह के जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर अंग्रेजी मीडियम के बच्चों से खाइफ रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। वो देखते रहते हैं, कहते हैं भाई कितने फराटे से ये अंग्रेजी बात करे बच्चे, कितने ज़हीन है ये। मुस्बत बनाइए इस ख्याल को कि वो फर्राटे से अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो ज़हीन भी हैं, क्योंकि ज़हानत एक अलग चीज़ है और किसी ज़बान में रवानी से बात करना ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। इसलिए वो जो अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चे होंगे तो उनके फराटेदार अंग्रेज़ी से मुतासिर होकर आप अपना पर्चा जो है वो अंदर जाकर ख़राब करेंगे। तो उसके लिए आपको ये मुस्बत फ़िक्र रखनी है कि वो जो अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चे हैं उनका मीडियम अंग्रेज़ी है, तो ज़ाहिर फर्राटे से अंग्रेज़ी में बात करेंगे, उसका असर आपको हरगिज़ कबूल नहीं करना है। अब आ जाइए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, इम्तहान गाह में। इम्तहान गाह में पहुंचते ही कई बच्चों को पहला मनफी ख्याल जो आता है, अक्सर बच्चों को, वो ये रहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। ये बिला वजह की एक नफ्सियाती बीमारी है। इम्तहान गाह ऐसी कोई बड़ी जो है परेशानी वाली जगह नहीं है, लेकिन बिला वजह वहाँ पर एक वहम, एक शैतानी ख्याल आता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अल्लाह को याद कीजिए, बिस्मिल्लाह बोलिए और पूरे एतमाद के साथ में लिखने को शुरू कर दीजिए। आप यकीन रखिए कि वक्त कम पड़ जाएगा, इतना आपको याद आ जाएगा। तो ये महज एक मनफी ख्याल है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, ब्लैंक हो चुके हैं। ये एग्ज़ाम हॉल में कई बच्चों को सताते रहता है। अब ये ख्याल जो रुकावट बनता है इम्तहान गाह में, और वो ये कि सबसे पहले मैं कौन सा सवाल हल करूं। देखिए कैसे रुकावट बनता है, तो उसका हल ये है, उसको मुस्बत बनाइए, वो ये कि पहले सवाल कौन सा हल करना है
آپ فوراً سوچیے یہ تو میں گھر سے طے کر کے آیا ہوں، کیونکہ ہر پرچے کے وقت آپ نے جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ پہلے آپ کون سے سوال، کس سوال کو پہلے اٹیمپٹ کریں گے. تو اس وجہ سے بلا وجہ وہاں پر وقت ضائع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ منفی خیالات آپ کے ذہنوں کو جکڑ لیں اس سے پہلے آپ لکھنا شروع کر دیجیے. اب کیا خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر پرچوں میں تمام مضامین میں لگ بھگ کہ آسان سوالات پہلے رہتے ہیں، جیسے خانہ پوری، جوڑیاں، ون لائن آنسرز، اور جو ہے وہ ٹرو اور فالس، چھوٹے چھوٹے جو سوالات جو ہوتے ہیں، آسان سوالات جو ہیں پہلے رہتے ہیں، اور پھر جو طویل جوابات والے جو سوال ہیں وہ آخر میں رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بظاہر ہم آسان سوال کہہ رہے ہیں، خانہ پوری اور جوڑیاں اور ایک سطری جوابات وغیرہ، یہ صحیح یا غلط وغیرہ، یہ جو سوالات ہیں کچھ بچوں پر ابھاری پڑتے ہیں. اب وہ بچے طے کرتے ہیں کہ پورا پرچہ جو ہے بھاری ہے. نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ خانہ پوری، فل ان دی بلینکس اور جوڑیاں، میچ دی فالوئنگ وغیرہ سوالات جو ہیں وہ آپ کو مشکل پڑ رہے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پورا پرچہ جو ہے مشکل ہے. تو اگر وہ پہلے بھاری پڑ رہے ہیں تو آگے جائیے اور اگلے سوالات کو جو ہے وہ حل کرنے شروع کر دیجیے. اس دوران جو ہے کچھ عجیب و غریب خیالات بھی کبھی بچوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ جیسے بھئی پہلے سارے سوال کے جوابات لکھوں گا اور پھر جو ہے وہ حاشیے میں سوال نمبر 4 اور الف اور بے جیم، اور کبھی مرتبہ بھول جاتے ہیں، سر پڑا جاتے ہیں. ایک عجیب و غریب معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے بجائے جو ترتیب بنی ہوئی ہے کہ پہلے جواب نمبر لکھیں، الف بے جیم لکھیں اور پھر سوال کا جواب لکھنا شروع کریں، اس ترتیب کو آپ کو ہرگز نہیں بگاڑنا ہے. اب یہاں پر خصوصاً ریاضی میں، سائنس میں جو چیلنجنگ سوالات ہوتے ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنے کا ہمارے بچوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے، بڑا ہی منفی ہوتا ہے. آج اس کو ہم پازیٹیو بنائیں گے، مثبت بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے آپ حل کر سکتے ہیں. میں مثال دوں گا اس کی. فرض کیجئے کہ آپ کو ایک سوال پوچھا گیا ہے ریاضی میں کہ بھئی باپ کی عمر بیٹے کی عمر کی دوگنی ہے. 10 سال پہلے باپ کی عمر بیٹے کی عمر کی 4 گنی تھی. 10 سال بعد باپ کی عمر بیٹے کی عمر کی 3 گنی ہونے والی. بتائیے باپ اور بیٹے کی موجودہ عمریں کیا ہے؟ اب ایک بچہ یہ سوچے گا باپ کی عمر بیٹے کی عمر کے دوگنی، 5 سال بعد تیگنی، 5 سال پہلے یہ سوال مشکل ہے، نصاب کے باہر ہے، ناممکن ہے. اس کو اٹیمپٹ نہ کیا جائے. یہ تو بالکل نصاب سے ہٹ کر سوال پوچھا گیا ہے، کوئی بچہ سوال حل نہیں کر سکتا، ہمارے ٹیچر خراب ہیں، اسکول خراب ہے وغیرہ 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 وغیرہ. اب اس میں ایک مثبت خیال رکھنے والا بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے سوال جو ہے مشکل ہے، لیکن کم سے کم جو دیا ہوا ڈیٹا ہے، جو باتیں ہیں انہیں لکھنے میں کیا جاتا ہے؟ تو لکھنا شروع کر دیتا ہے. فرض کیا کہ بیٹے کی عمر x سال ہے، اس لیے باپ کی عمر 2x سال ہے. آگے اس کو مشکل دکھائی دے رہی ہے لیکن آگے بڑھتا ہے کہ 5 سال پہلے، اب وہ رکتا ہے. 5 سال پہلے معاملہ کیا تھا؟ بیٹے کی عمر x مائنس 5 سال تھی اور باپ کی عمر 2x مائنس 5 سال تھی. فرض کیجیے تو یہ اتنا لکھتا ہے. پھر 5 سال بعد لکھتا ہے، آگے ایک مساوات وہ بناتا ہے، اسے آگے کچھ معلوم نہیں ہے اور اتنے بیل بج جاتی ہے، گھنٹی بج جاتی ہے، ایگزامینر جو ہے وہ پرچہ چھین کے لے کے جاتا ہے، لیکن اس کو 5 میں سے کم از کم 3 مارکس مل ہی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سوال کو اٹیمپٹ کیا تھا اور صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کیا تھا. باپ اور بیٹے کی عمر جو ہے وہ آخر میں وہ حاصل نہیں کر پایا، نیچے لکھا نہیں،
لیکن اس کا میتھڈ صحیح ہے. تو جو کوشش کرتے ہیں وہی جیتتے ہیں, وہی کامیاب ہوتے ہیں. بچوں, اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کامیابی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوئی عصا, کوئی لاٹھی, کوئی بھی چراغ نہیں دیا ہے سوائے کوشش کے. ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ہی ہتھیار ہے اور اس کا نام ہے کوشش. اور کوشش از اکول ٹو کامیابی. جو کوشش کرتا ہے اسی کو کامیاب کہتے ہیں. تو کامیابی جو ہے اس کا نام کوشش ہے. اس شخص کو جس نے وہ ٹرین بننے کی کوشش کی, وہ نوجوان جو ہے اس کی ٹرین چھوٹی لیکن وہ ناکام نہیں, وہ کامیاب ہے. اس لیے کہ کامیابی کی جو بنیادی شرط جو اللہ نے رکھی ہے کہ کوشش کرو, اس کو اس نے پورا کیا. بچوں, امتحان گاہ میں بھی یہی مثبت, یہی پازیٹیو خیال آپ کو ہمیشہ ذہنوں میں رکھنا ہے. اس دوران جو ہے ایک آخری بات ہم کہہ رہے ہیں جو پرچہ لکھتے وقت امتحان گاہ میں ہمیشہ بچوں کے دل میں آتے رہتا ہے کہ پورا پرچہ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ میں یہ پرچہ چیک کروں گا, جانچوں گا وغیرہ. اور کئی ذہین بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایک منفی خیال ہے. آج اس کو مثبت بنائیے, پازیٹیو بنائیے. اگر آپ غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ایک سوال آپ کا پورا ہو گیا وہیں پر اس کو جانچیے, وہیں پر چیک کیجیے. چیک دیر اٹ سیلف, وہیں کے وہیں. تو اس میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کتنی فاحش غلطیاں جو ہیں وہ آپ کرتے ہیں. تو وہ ساری غلطیوں کا جائزہ آخری 5 منٹ 10 منٹ میں دینا جو ہے مشکل ہے. تو وہیں کے وہیں اگر چیک کرتے ہیں, کیونکہ ہم بتائیں آپ کو کہ ذہین بچے جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اور امتحان گاہ میں بڑی بڑی غلطیاں نہیں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں. اور اس کی مثال یوں دوں گا کہ بورڈ اور یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والے جو بچے ہیں وہ ریاضی میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ 8 جمع 5 برابر 12 لکھتے ہیں, اور یہ واقعہ ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایسی جو غلطیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم سلی مسٹیکس کہتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کا ایک سوال پورا ہو گیا ویسے ہی اس کو جانچیے اور فوری طور پر اس کو چیک کر دیجیے. کئی ساری غلطیوں سے جو ہے وہ آپ بچ جائیں گے. بچوں, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے منفی خیالات کا ایک انبار امتحان کے دنوں میں, امتحان گاہ پر اور امتحان گاہ کے اندر وہاں پر کیسے آپ کے ذہن اور دلوں پر چھایا رہتا ہے, اور ان کو آپ کس طریقے سے مثبت بنا سکتے ہیں اور آپ کی جو محنت ہے اس کو بروئے کار لا کر نمایاں ترین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.